آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا تو اسے معلوم ہوا وہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ ہادی کو ایک لمحے کو افسوس ہوا اور اگلے ہی منٹ وہ سر جھٹک کر ایک دفعہ پھر مری کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ بڑی پراسرار سی رات تھی اور چاند بھی اپنے پورے جوبن پر تھا۔ شاہ میر ایک دن کی چھٹی پر کھاریاں سے گھر پہنچا تھا۔ اگرچہ وہ نور محل سے گاڑی لے کر ہی مری کے لیے نکلا تھا، لیکن اسے گھر پہنچتے پہنچتے بھی رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ احمد بخش چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وہاں میر خاقان کی سیاہ پراڈو پہلے سے کھڑی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ خاقان چاچا پورے 1 مہینے بعد گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی سیاسی مصروفیات کی بنا پر زیادہ تر ملتان اور لاہور میں پائے جاتے۔ شاہ میر نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور جلدی سے اندر کی جانب بڑھا۔ پورے گھر کی لائٹیں بند تھیں اور یقیناً سبھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، سامنے سے طوبا لمبی لمبی جمائیاں لیتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی جگنو چمکے۔ طوبا اس کی آمد سے بے خبر تھی، اس کا دوپٹہ اس کے پیروں میں جھول رہا تھا۔ شاہ میر کو شرارت سوجھی، اس نے اپنا بیگ خاموشی سے زمین پر رکھا اور ایک دم اچھل کر طوبا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ طوبا کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی شاہ میر نے بوکھلا کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو طوبا، کیوں پورے گھر کو اٹھانا ہے؟ اس نے ہلکا سا جھنجھلا کر اسے چھوڑا۔ طوبا کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی، جبکہ شاہ میر کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے تھے تم؟ وہ ہلکا سا چڑھ کر بولی۔ نہیں، وہ مزے سے مسکرایا۔ ویسے تم کیوں آدھی رات کو بدروح بن کر گھوم رہی ہو، یا پھر تمہارے دل نے بتا دیا تھا کہ تمہیں میں پہنچنے والا ہوں؟ اس نے شوق نظروں سے طوبا کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ہمیشہ خوش فہمیوں میں ہی رہنا۔ پیپر ہے صبح میرا اور دورِ شہوار کا، چائے بنانے آئی تھی میں۔ وہ خفا خفا سی شاہ میر کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ میں چلوں تمہارے ساتھ کچن میں؟ وہ شوق ہوا۔ شکریہ، کوئی ضرورت نہیں، اس نے منہ بنایا۔ اچھا پھر ایک کپ میرے لیے بھی بنا کر لے آنا، یقین مانو دل سے دعا کروں گا تمہاری کامیابی کی۔ اس نے شرارتی نگاہوں سے اس کا تپا تپا سا چہرہ دیکھا، وہ بھی شاید کسی اچھے موڈ میں تھی۔ اچھا اچھا، بنا دوں گی، لیکن خبردار کچن میں آ کر میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ طوبا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچھ لمحے تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل کی دنیا ایک دم ہی روشن ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا گنگناتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ کا بٹن نیچے کیا، بھگ کر کے اس کا دماغ اڑ گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ اگرچہ پاک آرمی کی ٹریننگ نے اس کے حواس خاصے مضبوط بنا دیے تھے، لیکن اندر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے کو اسے بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اوہ میرے اللہ! شاہ میر نے پریشان نظروں سے پنکھے سے لٹکی سندل کی ڈیڈ باڈی دیکھی اور اس کی پیشانی پر لکیروں کا ہلکا سا جال گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک نظر میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ سانسوں کا زندگی سے رشتہ ختم ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے اپنے کمرے کا مکمل جائزہ لیا۔ سندل نے بڑے منظم طریقے سے اس کام کی منصوبہ بندی کی تھی۔ کہیں پر بھی کوئی جھول نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا حامل تھا، تبھی تو ایسے ماحول میں بھی پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت چیخیں مارتا ہوا وہاں سے نکل چکا ہوتا۔ طوبا جو کسی کام سے شاہ میر کے پیچھے آئی تھی، اب دروازے میں کسی بت کی طرح ایستادہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور دل کو تو گویا پنکھے لگ گئے تھے۔ یہ کیا کیا اس بے وقوف لڑکی نے؟ طوبا کے چہرے پر خوف اور بوکھلاہٹ مترشح تھی۔ کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ شاہ میر نے بڑی سرعت سے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچا۔ یہ سب کیا ہے شاہ میر؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھی شام میں۔ مارے گھبراہٹ کے وہ بے ربط ہونے لگی۔ دماغ خراب ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اس نے بید کی طرح لرزتی طوبا کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔
بی ریلیکس یار، بہت ظلم کیا اس نے اپنے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ طوبیٰ کی سانسیں ہموار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار کی صورت بہنے لگے۔ میں بابا اور باقی لوگوں کو انفارم کرتا ہوں، تم پلیز جاؤ اپنے روم میں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا فوراً کمرے سے نکلا۔ اوکے۔ طوبیٰ نے دوپٹے سے اپنی نم آنکھیں رگڑیں۔ اچانک اس کی نظر گلابی رنگ کے کاغذ پر پڑی جو بیڈ کے پاس کارپٹ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ کیا ہے؟ وہ تیر کی طرح اس جانب لپکی اور بڑی سرعت سے پرچہ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھول کر دیکھتی، کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سن کر اس نے فوراً وہ صفحہ اپنی مٹھی میں بند کر کے ہاتھ دوپٹے کے نیچے کر لیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ شاہ میر ایک دم ہی واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ہانپتی کانپتی تاجدار بیگم تھی، جنہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ رحم، یہ کیا کیا اس لڑکی نے؟ میری چھٹی حس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تاجدار بیگم نے ایک دم ہی دہائی ڈال دی۔ اس کے ارادے تو مجھے بہت دنوں سے خطرناک لگ رہے تھے، انہوں نے مزید کہا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ندرت امی بھی آنکھیں ملتی ہوئی پیچھے پہنچ گئیں۔ توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ شارکا بیگم کون سا کسی سے کم تھیں؟ وہ بھی فوراً ہی جائے واردات پر پہنچی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں خواتین کا جھمگھٹا سا لگ گیا۔ اس وقت سب صندل کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کر رہی تھی، لیکن جائے وقوع کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ میر فوراً بھاگ کر میر خاقان علی کو بلا لایا۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ندرت بیگم نے خاقان علی کی کمرے سے باہر جھلک دیکھتے ہی باہر کی راہ پکڑی۔ ویسے بھی وہ سب سے تیز خاتون تھیں اور جانتی تھی کہ اب اگلا حکم کون سا جاری ہونے والا ہے۔ یہ کیا کوئی سرکس کا شو ہے جو سب میدان سجا کر بیٹھ گئی ہیں؟ نکلیں یہاں سے۔ وہ ایک دم ہی اندر داخل ہو کر دھاڑے۔ میں تو خود انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ تاجدار بیگم نے فوراً ہی اپنا بیان بدلا۔ بھابھی پلیز آپ سب لوگ جائیں یہاں سے۔ ان کے لہجے میں چھپی برہمی کو بھانپ کر سبھی خواتین نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور پھر حال کمرے میں جا کر ہی سکون کا سانس لیا۔ لڑکیاں تو بے تحاشا خوف زدہ تھیں۔ شاہ میر بات سنو میری، یہ نیوز گھر سے باہر نکلنے نہ پائے۔ خاقان علی نے معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اگلا آرڈر جاری کیا۔ لیکن صندل کی فیملی؟ وہ ہلکا سا جھجک کر چپ ہوا۔ اگر شور مچائیں تو بھجوا دو انہیں ملتان، بڑی حویلی میں، ورنہ چپ چاپ پڑے رہیں یہاں۔ ان کا لہجہ خاصا شفاف تھا۔ جی چچا جان۔ شاہ میر نے تابعداری سے سر جھکایا۔ میر خاقان علی نے اپنے سیل فون پر میر حاکم کا نمبر ملایا جو پاورڈ آف جا رہا تھا۔ انہوں نے عجلت بھرے انداز میں اپنے بھتیجے وحاج کو کال کی، جو تیسری بیل پر اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میر خاقان علی کے لہجے کی سنگینی پر وہ بوکھلا سے گئے۔ نور محل میں ہوں۔ کیا ہوا چچا جان؟ فوراً پہنچو میر ہاؤس اور بابا جان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ خاقان علی کے دو ٹوک انداز پر وحاج ہڑبڑا کر اٹھے اور اگلے 1.5 گھنٹے میں وہ اپنی گاڑی اڑاتے ہوئے مری پہنچے تو حال کمرے میں خواتین کی محفل سجی ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کڑی پر جنات کا سایہ ہو گیا تھا۔ گھر کی ملازمہ اکبری نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنی طرف سے بڑی نیوز بریک کی تھی، جبکہ ندرت امی نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہے، ایسا نہ ہو وہی جنات تمہیں بھی اٹھا کر کسی جنگل میں پھینک آئے۔ ندرت بیگم کی طنزیہ انداز پر اکبری نے خوفزدہ انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اور اب کہ اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی گہری مہر ثبت ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وحاج کو اپنا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ صندل نے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے بے ساختہ ہی نظریں چرائیں۔ لیکن کیوں؟ ان کا رنگ فک ہوا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ تاجدار بیگم کی بات پر ان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ وحاج بھائی، آپ کو خاقان چچا بلا رہے ہیں۔ شاہ میر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے چچا کا پیغام دیا۔ داجی تو سیدھے میر محتشم کے کمرے میں چلے گئے تھے۔
جہاں ان سب نے مل کر اگلی حکمت عملی وضع کرنی تھی، اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی وہ حاج کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کیا کیا اس پاگل لڑکی نے؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔